بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یستحیی وہ شرماتا ان یہ کہ یضریبا وہ بیان کرے مثلاً مثال ما جو بعوضتاً مچھر کی ہو فا پس ما یا فوقا اوپر ہو یعنی چھوٹی چیز ہو ہا اس مچھر سے فا پس اما بہرحال الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے فاپس یعلمون وہ جانتے ہیں انا بے شک ہو وہ الحق حق ہے، یعنی یہ مثال بیان کرنا ہو وہ مثال بیان کرنا الحق حق ہے من سے ربی رب ہم ان کے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واو اور اما بہرحال یا جو الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا فا پس یقولون وہ کہتے ہیں ما کیا ہے ذا جو ارادہ کیا اللہ اللہ نے بی ساتھ ہذا اس مثلا مثال کے یذلو وہ گمراہ کرتا ہے بی ساتھ ہی اس مثال کے کثیرن زیادہ لوگوں کو واو اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بی ساتھ ہی اس مثال کے کثیرہ زیادہ لوگوں کو وما واو اور ما نہیں یذلو وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ ہی اس مثال کے الا مگر الفاسقین فاسقین کو ہی یا نہیں گمراہ ہوتے ان مثالوں کے ساتھ وما اور نہیں یذلو گمراہ ہوتے بھی ساتھ ہی اس مثال کے الا مگر الفاسقین فاسقین ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی معمولی کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، بہرحال ایمان والے جو لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایسی مثالیں بیان کرنا بھی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ساتھ زیادہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو اسی کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن صرف فاسق لوگوں کو ہی وہ اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے یا فاسق لوگ ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن کی ایک حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کفار کی ایک اعتراض کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے والی آیات مبارکہ میں اندر کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ ایسا ہی کوئی کلام لے کر آ جاؤ، ایسی کوئی صورت لے کے آ جاؤ، اگر تم یہ کہتی ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے انسان کا ہے، تو تم بھی انسانوں کوئی صورت ایسی بنا لو۔ تو وہ لوگ جب اس سے عاجز آ گئے، وہ یہ بات نہیں کر سکے، تو ثابت یہ ہو رہا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو تب ان لوگوں نے ایک دوسرا اعتراض کھڑا کر دیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، بہت ہی پوری کائنات سے اللہ بڑا ہے، تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال اپنے قرآن میں کیوں دے گا؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر عنکبوت، مکڑی، اسی طرح مکھی کا بھی ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے۔ تو یہ جب ذکر آئے کچھ چیزوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم جہاں جہاں یہ مثالیں آئیں گی پھر انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی، تو ان لوگوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، آپ تو کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ اتنی بڑی ذات ہو کے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اپنا قرآن میں ذکر کر رہا ہے، یہ قرآن ہے نبی جس کو آپ لے کے آئے ہو، اس میں اللہ اتنی معمولی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتے نہیں ہیں کہ وہ مچھر کی یا فما فوقہا، اس سے بھی چھوٹی، اس سے بھی حقیر، یعنی مچھر کے پر کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کریں، تو اس میں کیوں کہ جو مثال دی جاتی ہے، جس چیز کی مثال دی جاتی ہے، تو ویسی ہی اس کی ایگزامپل، ویسی ہی مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس جیسی، نہیں جس چیز کی مثال دی جاتی ہے اگر وہ حقیر ہو تو مثال بھی حقیر چیز کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو اس سے مثال دینے والے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثال دینے والا تو بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہی ہے، چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی ہے، یہاں پر اللہ بڑے ہیں تو وہ بڑے ہی ہیں،
یہ چیز کی مثال دی جا رہی ہے، چونکہ جہاں جہاں مثالیں دی گئی ہیں وہاں ایسی ہی چیز سے بات کلیئر ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے مثال دے دی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فصاحت و بلاغت ہے کہ قرآن کی اور زیادہ حقانیت کو بیان کر رہی ہے کہ جس کی مثال دینی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ آج سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مچھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مچھر کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایٹم بم کے اندر کتنا کچھ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ ہے نا، تو اللہ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے کہ وہ مچھر یا مکڑی یا ان چیزوں کی مثال کیوں دے رہا ہے، تو اس سے ان کو اپنے بات کا اعتراض کا جواب مل گیا۔ پھر یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں نا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کا قرآن ہے، اللہ چاہیں تو جس چیز کی مثال بیان کریں، پھر وہ یہ ساری باتیں بھی جانتے ہیں کہ مثال دینے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ اسی چیز سے سبق لیتے ہیں، عبرت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چیزوں کی مثال بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ اتنی باریکی سے بھی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ اسی سے کیا کرتے ہیں کہ کیا ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس مثال کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا، طنز کرتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے اچھا تم یہ قرآن لے کے آگے ہو، جب ایسی آیات نازل ہوئی ان مثالوں کے ساتھ اللہ کیا بتا رہا ہے، یہاں کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے آیا ہے، تو یعنی جو کافر لوگ تھے نا جنہوں نے ماننا نہیں تھا، تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی چیز ماننی ہو نا تو چھوٹی سی مثال بھی، چھوٹی سی چیز بھی ہمیں اٹریکٹ کر دیتی ہے، ہمارا دل ادھر ہی مانتا ہے اس چیز کو، یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو اس میں بہت فائدے ہیں، لیکن جب اپنا دل نہ مان رہا ہو، جس کام کا کرنے کا ارادہ نہ ہو، شوق نہ ہو، تو پھر اس میں ہمیں بڑے بڑے جو ہے نا کیڑے جیسے کہتے ہیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات تھی، جو کافر لوگ تھے انہوں نے ماننا چونکہ تھا نہیں، اس لیے وہ اس بات کو اس طرح کرتے تھے کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کیوں اللہ گمراہ کرتا ہے انسانوں کو؟ نہیں، اللہ پاک نے تو ہر انسان کو خود اپنے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور انسان خود اپنے فیصلے کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گمراہی کو اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کام کو اپنی طرف منسوب اس لیے کرتے ہیں کہ جب انسان گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، آخری فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو اپنے اختیار کے مطابق چلنے دیا اور وہ گمراہ ہو گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی مثال تھی، اس کو دیکھ کے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ کیسا قرآن ہے، یہ ہم مانتے ہی نہیں، یہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا، اس میں چھوٹی چیزوں کی مثال بیان ہوئی، گمراہ ہو گئے۔ اور اسی طرح زیادہ لوگ ہدایت پا رہے ہیں، یہ اتنی چھوٹی چیزیں، اتنی باریک چیزیں، رب کائنات اتنا بڑا رب ہے، وہ رب کتنا پیارا ہے، کتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہمیں سمجھانے کے لیے وہ چھوٹی چیزوں کا نام لینے سے بھی نہیں ہچکچاتا، تو وہ اسی چیز سے کیا کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس رب کو ماننا ہے، یہ رب تو بڑا ہی کوئی پیارا رب ہے جو ہمارے لیے ہر چیز کا نام لیتا ہے، تو بہرحال اسی سے کیا کرتے ہیں، وہ ہدایت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس کے ساتھ فاسق لوگ جو ہے، گمراہ لوگ جو ہے، صرف وہی جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں، فاسق لوگ، جیسے فاسق کے اوپر اپنے آپی جان کے بیان میں بہت تفصیل سنی ہے، تو جو فاسق ہوگا وہی اس سے گمراہ ہوگا، یعنی جس کے اندر بہت زیادہ تعصب اور ضد اور عناد ہوگا، جو کفر کے آخری اس میں پہنچ چکا ہوگا، اور اس کی اور زیادہ اس کی جو ہے نا یہ گمراہی اور گناہ میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور وہ اسلام کو نہ ماننے کا تہیہ کر چکا ہوگا، اس لیے کیا ہوگا، وہی فاسق ہی اس سے گمراہی حاصل کرے گا، عام انسان اس سے گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان مثالوں سے جیسے کہہ دیا نا یضل بہ کثیرا، تو کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا کہ اللہ پاک اس کو گمراہ کر دیں گے، جو بہت بڑا فاسق ہوگا نا، کافر ہوگا، جو ماننا ہی نہیں چاہتا ہوگا، تو وہ اس سے کیا ہوگا، گمراہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔